بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس گاڑی کے بارے میں لوگوں کی دو مختلف رائے بھی پائی جاتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ گاڑی اسی شخص کی تھی جس نے گاڑیم شہر کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ نہیں، بلکہ یہ گاڑی ان علاقوں کے سب سے بڑے دیوتا گوڈیس کی تھی۔ مزید یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسی گوڈیس نے اس جوئے کی گانٹ میں ایک طاقتور طلسم باندھ رکھا تھا اور گانٹ کو اس قدر پیچیدہ انداز میں لگایا تھا کہ اس کے سرے کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ساتھ ہی یہ پیشنگوئی بھی کر دی گئی تھی کہ جو کوئی بھی اس گانٹ کو کھول لے گا، ایشیا کا تاج اسی کے سر پر سجا دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گاڑیم شہر کے اس چھکڑے سے متعلق نہ صرف خود گاڑیم شہر بلکہ اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بھی بہت سی عجیب و غریب اور پراسرار طلسماتی کہانیاں مشہور تھیں۔ مشہور رومن مورخ آریان کے مطابق جب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ گاڑیم شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو گاڑیم میں کسی نے بھی مزاحمت نہ کی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں یہ پورا علاقہ کسی مضبوط حاکم یا سالار کے بغیر تھا اور لوگ پہلے ہی خوف اور بے یقینی کا شکار تھے۔ سکندر بہرحال اپنے لشکر کے ساتھ گاڑیم شہر میں داخل ہوا اور اس پراسرار گاڑی کو دیکھنے کا اس قدر بےتاب اور مشتاق تھا کہ شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ سیدھا اسی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ گاڑی اور اس کے جوئے کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد سکندر نے رسی کی اس مشہور گانٹ کو دیکھا اور دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ گانٹ اس قدر پیچیدہ انداز میں باندھی گئی تھی کہ اس کے دونوں سرے اندر ہی کہیں گم ہو چکے تھے اور باہر سے کوئی سرا نظر نہیں آتا تھا جس سے کھولنے کی ابتدا کی جا سکے۔ سکندر کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا اسی گانٹ کو کھولنے یا کم از کم اسے ڈھیلا کرنے کی کوئی تدبیر سوچتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب سا دباؤ اور اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس جوئے کی گانٹ کھولنے میں ناکام رہا تو ارد گرد جمع ہونے والے ہزاروں لوگوں پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ اس وقت نہ صرف اس کے بے شمار لشکری اس طلسماتی گاڑی کے گرد جمع ہو چکے تھے بلکہ شہر کے لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی وہاں امڑ آیا تھا اور ہر آنکھ میں تجسس اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی کہ آیا یہ یونانی فاتح سکندر اس پراسرار گانٹ کو کھول پائے گا یا نہیں۔ اس گانٹ کو کھولنے کے بارے میں مورخین کی دو مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سکندر نے جب گانٹ کا بغور جائزہ لیا اور اسے کھولنے کے لیے کوئی سرا دکھائی نہ دیا تو اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس گانٹ کو کاٹ دیا، لیکن بعض دوسرے مورخین جو اس واقعے کے عینی شاہدین کے حوالے دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ سکندر نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ کافی دیر تک اس گانٹ کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا رہا اور جب اسے کھولنے کے لیے کوئی سرا نظر نہ آیا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کسی طرح اس گانٹ کو ذرا سا بھی ڈھیلا کر دیا جائے تو اسے کھولنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر گاڑی کا تھوڑی دیر تک بغور جائزہ لینے کے بعد سکندر نے گاڑی میں سے لکڑی کی ایک میخ نکال دی۔ اس میخ کے نکل جانے سے رسا ڈھیلا پڑ گیا جس کی وجہ سے گانٹ بھی ڈھیلی ہو گئی، کیونکہ رسا سخت ہونے کی وجہ سے ہی گانٹ اتنی مضبوط لگ رہی تھی۔ رسا ڈھیلا ہونے کے ساتھ ہی گانٹ بھی نرم ہو گئی اور یوں سکندر نے بالآخر وہ پراسرار گانٹ کھول دی۔ گانٹ کے کھلنے کے ساتھ ہی سکندر کی شہرت پورے خطے میں پھیل گئی۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے ایشیائی کوچک کے تمام علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی تھی اور سطح مرتفع کے تمام علاقے سفید پوش ہو گئے تھے۔ اس برف باری کے دوران یہ افواہ عام ہو گئی کہ یونان کے سنہری بالوں والے نوجوان سکندر کو آسمانی حمایت حاصل ہے، کیونکہ اس نے گاڑیم کے جوئے کی گانٹ کھول دی تھی اور اب وہی ایشیا کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اس کے بعد گرد و نواح کے کسانوں، مزدوروں اور عام لوگوں میں بھی ایک کان سے دوسرے کان تک یہ خبر پھیل گئی اور دور دراز کے علاقوں میں بھی سکندر کی کامیابی کا چرچا ہو گیا۔ سکندر ابھی گاڑیم شہر میں ہی قیام پذیر تھا کہ یونان سے کچھ اور تربیت یافتہ لشکری اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ایران کا امیر البحر ممنون اپنے بحری بیڑے کے ساتھ بحر ایجا کے اکثر جزیروں پر قابض ہو چکا ہے اور ایک جزیرے
علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا ہے جو در دانیال کے دہانے پر واقع تھا۔ آنے والوں نے سکندر کو یہ بھی بتایا کہ ممنون کا بحری بیڑا یونان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر یونان میں سکندر کے سالار اینٹیپیٹر نے بڑی جلدی کے ساتھ ایرانی بیڑے کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ سکندر کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے سالار اینٹیپیٹر کو خدشہ تھا کہ ایران کا امیر البحر کہیں یونانی ریاست اسپارٹا کے ساتھ مل کر سارے یونان پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ اسپارٹا واحد ریاست تھی جو سکندر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ اسی دوران ممنون کے فوت ہونے کی خبر پہنچنے پر سکندر کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یونانی لوگ ایرانیوں کے بحری بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران کا بیڑا بہت بڑا اور انتہا درجہ طاقتور تھا، جبکہ یونانیوں کے پاس صرف چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں جو ایرانی بیڑے کا کسی بھی صورت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ سکندر کا خیال تھا کہ ممنون کے مارے جانے کے بعد اب ایران کا بحری بیڑا بھی اس کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں رہے گا، کیونکہ ممنون ایک نہایت تجربہ کار امیر البحر تھا اور اس جیسا قابل اور ماہر امیر البحر ایران کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی سکندر نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ چونکہ یونانی فوج ایرانی بحری بیڑے کا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ایرانی بیڑے کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ سکندر کے کنارے واقع تمام اہم بندرگاہوں پر قبضہ کر لے۔ جب یہ بندرگاہیں یونان کے قبضے میں آ جائیں گی تو ایرانی بیڑے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی اور یونانیوں کو اس بیڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اضافی بحری طاقت تیار کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ سکندر کو یقین تھا کہ ایرانی بیڑا سمندر میں کسی بھی حصے میں 3 دن سے زیادہ سرگرداں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے لازمی طور پر کسی بندرگاہ پر پہنچنا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے پینے کے پانی کے علاوہ خوراک اور دیگر رسد حاصل کی جا سکے۔ اس سلسلے میں سکندر کی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ وہ سمندر کے کنارے واقع اہم بندرگاہوں پر قابض ہوتا چلا گیا تاکہ ایرانی بیڑے کی اہمیت کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے اور ایرانیوں کے پاس کوئی ایسی بندرگاہ نہ بچے جہاں وہ اپنے بحری بیڑے کو لنگر انداز کر کے یونانی علاقوں پر حملہ کر سکیں۔ یونان سے روانہ ہو کر ایشیا میں داخل ہونے کے وقت سکندر کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ایرانیوں سے یونانیوں کے مقبوضہ علاقوں کو واپس چھین لے، کیونکہ ایشیائی کوچا کے علاوہ اس کے آس پاس کے علاقے کبھی یونان کے زیر قبضہ تھے، مگر ایران کے مختلف حکمرانوں نے ان پر حملہ کر کے قبضہ جما لیا تھا۔ سکندر کے سامنے پہلا منصوبہ یہی تھا کہ وہ یونان کے سابقہ علاقے ایرانیوں سے واپس لے، اور جب اس نے ایشیائی کوچک اور آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کر کے اپنے قبضے میں کر لیا جو کبھی یونان کے ماتحت ہوا کرتے تھے، تب اس نے یونان کی طرف قاصد بھیجے کہ اس نے یونان کے سابقہ مقبوضہ علاقوں کو ایرانیوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب سکندر صرف ان علاقوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف یونانی مقبوضہ علاقے ایران سے واپس لے کر وہ یونان واپس جائے، بلکہ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جس طرح ماضی میں ایرانی حکمران یونانی مقبوضہ علاقوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ جما لیتے تھے، وہی کام سکندر بھی دہرائے گا۔ اپنے زیر قبضہ علاقوں کو ایرانیوں سے واپس لینے کے بعد وہ ایران کی مملکت پر بھی حملہ آور ہوگا، اور جس طرح ماضی میں ایرانی دوسری مملکتوں کے علاقوں پر قبضہ کرتے رہے ہیں، اسی طرح سکندر بھی ایران کے دیگر علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس ارادے کو گاڑیم شہر میں پہنچ کر مزید تقویت ملی، کیونکہ شہر میں آ کر جب اس نے گاڑی کی طلسماتی گانٹ کھول دی تو چاروں طرف شور مچ گیا کہ ایشیائی حکومت کا تاج سکندر اعظم کے سر پر سجے گا۔ اس پیشن گوئی نے سکندر کے حوصلے میں اضافہ کیا اور وہ ایران کی مملکت پر حملہ آور ہونے اور علاقے فتح کرتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھنے کا عزم کر گیا۔ گاڑیم شہر میں قیام کے دوران جب سکندر نے مملکت ایران کے اندرونی حصوں پر حملہ کرنے اور مزید علاقے فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، تب اس کے سامنے ایک بڑا اندیشہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہ اندیشہ یونان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا تھا، کیونکہ ممنون اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حملہ آور ہو کر ایک جزیرے پر قبضہ کر چکا تھا اور وہاں اکثر شہروں میں ایرانی لشکری بھی تعینات کر دیے تھے۔ سکندر کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں جزیرہ لسبس میں موجود ایرانی لشکری حرکت میں آ کر یونان پر حملہ نہ کر دیں، اور نہ صرف مقدونیہ بلکہ یونان کی دیگر ریاستوں کے لیے بھی خطرہ پیدا نہ کر دیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ایران کی مملکت کے اندرونی حصوں پر حملہ کرنے سے پہلے جزیرہ لسبس میں موجود ایرانی لشکر کو پہلے ختم کیا جائے، تاکہ پشت کی جانب سے کوئی خطرہ
खतरा बाकी ना रहे और वो ईरान पर हमले की इब्तिदा महफूज तरीके से कर सके। इस मकसद के लिए सिकंदर ने गाड़ियम शहर में क़याम कायम रखा और लश्कर का एक हिस्सा जजीरे लज़बस की तरफ रवाना किया। ये यूनानी लश्कर वहाँ मुकीम मुख्तलिफ शहरों में ईरानी लश्करियों पर हमला आवर होता रहा और मौजूद ईरानी फौज का सफाया कर दिया। इस तरह वो लश्कर ये कार्रवाई मुकम्मल करके वापस आया। सिकंदर को यकीन था कि अब अगर वो ईरान की मुमलिकत में दाखिल होकर शहंशाह दारियुश का मुकाबला करे तो पुश की जानिब से यूनान के लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। ममनून की मौत और यूनानी जजीरों में ममनून के तैनात किए गए ईरानी लश्करियों के खात्मे से सिकंदर को बड़ी तकवीयत हासिल हुई। अब वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ गाड़ियम शहर से कूच करके ईरान के दीगर इलाकों की तरफ पेशकदमी कर सकता था। गाड़ियम शहर से रवाना होने से पहले उसने आगे जाने वाले रास्तों के बारे में गाड़ियम के लोगों से रहनुमाई भी हासिल की थी। उनमें गाड़ियम शहर के बड़े कहान भी शामिल थे। जब सिकंदर ने एक बड़े कहान से रहनुमाई के लिए सवाल किया तो उस कहान ने जो जवाब दिया वो निहायत दिलचस्प था। उसने सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा, जब तुम मैदानी इलाकों में आगे बढ़ोगे तो वहाँ तुम अजीबो गरीब देवताओं का इक़्तिदार देखोगे। उनमें तुम्हें दागवा देवता के पुजारी और मानने वाले भी नजर आएंगे। ये फलस्तीनियों का कौमी देवता था और उसकी परस्तिश अशदूद शहर के अलावा गजा में भी होती थी। कहान ने मजीद कहा कि रास्ते में तुम्हें बहल देवता के मानने वाले भी नजर आएंगे जो बहल के सामने बच्चों को कुर्बान करते हैं। बहल बाबल अर्श शाम का मशहूर देवता था। दरअसल उसे सूरज का देवता भी समझा जाता है। शाम में बालीक उसकी इबादत का सबसे बड़ा मरकज था जो दमश्क और बैरूत के दरमियान दमश्क से तकरीबन 35 मील के फासले पर वाक़िया था। गाड़ियम के उस कहान ने मजीद कहा कि जब तुम अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें एक ऐसे देवता के मानने वाले भी मिलेंगे जिसका नाम करनूस है। उसके मानने वालों का ख्याल है कि उस देवता की 4 आंखें हैं जिनमें से 2 सो जाती हैं और 2 बेदार रहती हैं ताकि देखभाल जारी रहे, और जब सोई हुई आंखें खुल जाती हैं तो बेदार आंखों में नींद आ जाती है। कहान ने मजीद कहा कि जिन इलाकों की तरफ तुम जाओगे उनमें समंदर के किनारे फोनिकियों यानी कनानियों ने सूर नाम का शहर बसाया है जो चट्टानों के सहारे खड़ा है। सूर के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं और साथ ही उन पत्थरों की परस्तिश करते हैं जिन्हें शहाब साकिब कहा जाता है। ये वो पत्थर है जो आसमान से जलते हुए गोले की मानिंद जमीन पर गिरते हैं और सियाल लोहे की मानिंद सख्त हो जाते हैं। उसने ये इंकशाफ भी किया कि ऐसे ही पत्थरों में से एक शहाबी पत्थर यरूशलेम में भी मौजूद है जिसके अंदर एक शिगाफ है जो जमीन के अंदर जाता है। ये इशारा उस शहाब साकिब की तरफ है जो एक चट्टान की सूरत इख्तियार कर चुका है और जिसे सुगरा के नाम से जाना जाता है। अब ये चट्टान बैतुल मक़दस के हरम शरीफ में मौजूद है और उस पर निहायत खूबसूरत कुबा तामीर हो गया है। यहूदियों के दौरे उरूज में ये मकाम हैकल की कुर्बानगाह हुआ करता था और कुर्बानियों का खून नीचे बहता हुआ जमीन के रास्ते से बाहर निकल जाता था। बूढ़े कहान ने सिकंदर को ये भी इंतबाह किया कि जब तुम जनूब की तरफ बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें ऐसा समंदर भी दिखाई देगा जिसे वहाँ के लोग जमीन बंद समंदर के नाम से याद करते हैं। उसके इर्द गिर्द उगने वाली नबातात जहरीली होती हैं और हर पत्थर स्याह है। कहान की मुराद बहिरे लूद से थी जिसे चारों तरफ से खुश्की घेरे हुए है और उसे बहरे मुर्दार भी कहा जाता है। गाड़ियम से कूच करने के बाद सिकंदर ने अपने लश्कर के साथ जनूब की तरफ पेशकदमी की। उस इलाके में दाखिल होते ही यूनानी बड़े हैरान हुए क्योंकि उनके सामने एक वसी मैदान था जिसकी जमीन सुर्खी माइल रंग की थी। हर तरफ सुर्ख गर्दो गुबार छाया हुआ था। कहीं कहीं गर्म इलाकों में उगने वाले दरख्तों के सब्ज झुंड भी नजर आ रहे थे। उन इलाकों के दाएं बाएं और आसपास जो चट्टानें थीं वो गहरी स्याही माइल थीं और दूर कोहिस्तानी सिलसिले दिखाई दे रहे थे जिनकी चोटियों पर सख्त गर्मी के बावजूद भी बर्फ जमी हुई थी। सामने वसी खुले मैदान फैले हुए थे जिन्हें यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखा था, जिन्हें किलिकिया कहकर पुकारा जाता था। किलिकिया दरअसल कदीम जमाने में उस रियासत का नाम था जो जजीरे कब्रस के करीब समंदर के किनारे वाक़िया थी और तरसूस और असूस उसी रियासत के अहम शहर तस्वुर किए जाते थे। सिकंदर आजम जब किलिकिया की तरफ बढ़ते हुए सुर्खी माइल मैदानों में आगे बढ़ा तो सूरज की हिद्दत में इजाफा होता चला गया। गर्मी अपने उरूज और शिद्दत पर थी और यूनानी सफर करते हुए पसीने में शराबूर हो रहे थे। एक जगह मैदानों के दरमियान एक चट्टान पर नक्शा देखकर सिकंदर ने अपने लश्कर को रोक दिया। उसने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत कुतबा चट्टानों के अंदर पेवस्त था और कुतबे के ऊपर मकामी
زبان میں کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی جسے سکندر نہیں سمجھ سکا۔ کتبے کے اوپر ایک انسانی شکل بھی بنی ہوئی تھی جس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ اس طرح اوپر اٹھائے ہوئے تھے جیسے دعا کر رہا ہو۔ اس کتبے کو دیکھ کر سکندر بڑا متاثر ہوا۔ اس سرزمین میں جو لوگ اس کی رہنمائی کر رہے تھے اور جو مقامی زبان جانتے تھے ان میں سے ایک کو سکندر نے بلایا اور کتبے کی عبارت پڑھنے کے لیے کہا۔ مقامی آدمی نے جب کتبہ پڑھ کر بتایا تو معلوم ہوا کہ یہ کتبہ آشوری عربوں کے بادشاہ ساردانہ پالس کا نصب کردہ تھا اور اس کی تحریر کچھ اس طرح تھی: ساردانہ پالس نے سوس شہر صرف ایک دن میں تعمیر کر دیا، لیکن اے اجنبی تو کھا پی اور عیش و عشرت کر، انسانی زندگی کا بہترین مشغلہ یہی ہے۔